اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 2، حصہ 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ بائبل میں فاران کے بیابان کا جو ذکر مختلف مقامات پر کیا گیا ہے، اس کی روح سے وہ فلسطین کے جنوب، وادی عربہ کے مغرب اور دشت سینا کے شمال اور مصر و بحر روم کے مشرق میں واقع تھا۔ عرب کے جبال فاران سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، جن میں مکہ واقع ہے۔ اس پر مزید حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گھناؤنی سیرت اس داستان میں پیش کی گئی ہے، اور جس میں ساتھ ساتھ خود اللہ تعالیٰ کو بھی ملوث کر دیا گیا ہے، اس سے خود بنی اسرائیل کے اخلاقی تصورات کی پستی ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور دوسرے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ اس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ سوکن کے نوجوان بیٹے کا ہنسنا تک برداشت نہیں کرتیں اور شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اسے اور اس کے لڑکے کو اپنی وراثت سے محروم کر کے گھر سے نکال دے۔ شوہر جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنے 15-16 برس کے بیٹے کو اس کی ماں سمیت صرف روٹی اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ مرتے ہیں یا جیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت اسحاق اور ان کی ماں کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت فرماتا ہے کہ اسحاق کی ماں سوکناپے کے جلاپے کی بنا پر ان سے جس ظلم کی فرمائش کر رہی ہے، اس کا وہ ارتکاب کر ڈالیں۔ یہ ساری داستان خود اپنی داخلی شہادت کی بنا پر جھوٹ کی ایک پوٹ ہے۔ تاریخ کے باعزت نام سے اس کو موسوم کرنا لفظ تاریخ کی توہین ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح تاریخ ہم کو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے، جس کی تائید 4000 برس کی متواتر روایات کرتی ہیں، جو اہل عرب میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی رہی ہیں۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، میرے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات آیت 100۔ یہ دعا ایک طویل مدت گزرنے کے بعد پوری ہوئی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ سورہ ابراہیم آیت 39۔ ان دونوں صاحبزادوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ان الفاظ میں دی، پس ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ سورہ صافات آیت 101۔ اور اس کے کئی سال بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی عمر کے قریب پہنچ چکے تھے، دوسرے صاحبزادے کی بشارت یوں دی، اور فرشتوں نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذی علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ سورہ ذریات آیت 28۔ یہ دوسری بشارت جب دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ بھلا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت ہے جو تم دے رہے ہو۔ سورہ حجر آیت 54۔ اور حضرت سارہ کا بشارت سن کر یہ حال ہوا
اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی، بوڑھی بانجھ۔ سورہ ذریات آیت 29۔ ان آیات کی بنا پر بائبل کے اس بیان کو صحیح سمجھا جا سکتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدائش باب 16 فقرہ 16 اور باب 21 فقرہ 5۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ میں آباد کیا جانا۔ اوپر کے بیان سے یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ماجد کے پہلے بیٹے تھے جو بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک عام باپ کو اس عمر میں اولاد نصیب ہونا اس بات کا متقاضی تھا کہ اس بچے کو، جو پہلوٹا ہی نہیں بلکہ 14 برس تک اکلوتا بھی تھا، سینے سے لگا کر رکھتا اور آنکھوں سے اس کا اوجھل ہونا بھی گوارا نہ کرتا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے جن کے لیے سب سے مقدم چیز وہ دعوت حق تھی جس کی خاطر انہوں نے وطن میں مظالم سہے، ہجرت کی، دیار غیر کی برسوں خاک چھانتے پھرے اور ہر جگہ خدا کا پیغام پہنچانے میں اپنی ساری طاقتیں اور محنتیں خرچ کر دیں۔ اس عزیز و محبوب بچے کی پیدائش کے بعد ان کو سب سے پہلے یہ فکر ہوئی کہ عرب میں دعوت توحید کے اس مرکز کی بنا ڈال دیں جس سے دنیا میں آخری نبوت کا ظہور ہونا تھا اور جسے قیامت تک کے لیے اس دعوت کا مرکز رہنا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام کی نشاندہی کر دی تھی جہاں اس مرکز کی تعمیر مطلوب تھی۔ چنانچہ سورہ حج میں ارشاد ہوا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی۔ آیت 26۔ اس ہدایت کے مطابق اللہ کے اس عظیم بندے نے اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی دودھ ہی پی رہا تھا، اس کی حیرت انگیز صبر و توکل رکھنے والی ماں کے ساتھ ٹھیک اس مقام پر لے جا کر بظاہر بالکل بے سہارا چھوڑ دیا جہاں آخر کار ان کو خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا۔ بخاری میں اس واقعے کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس روایت میں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نقل کیے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جبکہ وہ ابھی دودھ پی رہے تھے لے کر آئے اور ان کو ایک درخت کے نیچے اس جگہ چھوڑ دیا جہاں بعد میں زمزم نکلا۔ مکے کی سنسان وادی میں اس وقت کوئی ایک انسان بھی موجود نہ تھا اور نہ کہیں پانی پایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ کو دیا اور واپس روانہ ہو گئے۔ وہ ان کے پیچھے چلیں اور کہنے لگیں، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو اور ہمیں اس سنسان بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑے جاتے ہو؟ یہ بات حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کئی مرتبہ کہی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ پلٹ کر نہ دیکھنے کی وجہ بے دردی اور بے پرواہی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر عظیم ہی صحیح، بہرحال تھے تو انسان ہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے تھے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک سنسان وادی میں اپنے دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو چھوڑے جا رہے تھے۔ اس وقت ان کے دل پر جو کچھ گزر رہی ہوگی، اس کا اندازہ اس صورتحال کا تصور کر کے ہر شخص کر سکتا ہے
اس حالت میں اگر وہ بیوی اور بچے کی طرف پلٹ کر دیکھتے تو ممکن ہے کہ دل بھر آتا اور ارادے میں تزلزل پیدا ہو جاتا۔ اس لیے سینے پر پتھر رکھ کر چل پڑے، اور جب پیچھے آنے والی بیوی نے بار بار پوچھا تو اس کی طرف دیکھے بغیر بس ہاں کہہ دیا۔ آخر حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب میں انہوں نے بس اتنا فرمایا، ہاں۔ اس پر وہ بولیں کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اور پلٹ کر بیٹے کے پاس آ بیٹھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے جہاں سے یہ ماں بیٹے نظر نہ آتے تھے، تو بیت اللہ کی طرف، یعنی اس جگہ کی طرف جہاں آخر کار انہیں بیت اللہ تعمیر کرنا تھا، رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے، تاکہ اے پروردگار یہ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ سورہ ابراہیم آیت 37۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی رہیں اور مشکیزے کا پانی پیتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو انہیں اور بچے کو پیاس لگنی شروع ہوئی۔ وہ بچے کو تڑپتا ہوا دیکھتی رہیں۔ آخر بچے کی حالت ان سے نہ دیکھی گئی اور وادی کی طرف یہ دیکھنے کے لیے چل پڑیں کوئی آدمی نظر آئے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر صفا کی پہاڑی سے اتر کر وادی کے بیچ میں آئیں اور اپنا بازو اٹھا کر اس طرح دوڑیں جیسے کوئی مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے۔ پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنے لگیں کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے یا نہیں، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ فعل انہوں نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہ اس واقعے کا اہم ترین تاریخی ثبوت ہے۔ کعبے کی تعمیر کے بعد جب سے حج کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں شروع ہوا، اس وقت سے آج تک سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، پھر کروڑوں انسان اس واقعے کی یاد میں سعی بین الصفا والمروہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہزاروں برس کا متواتر عمل جو بلا انقطاع اس وقت سے آج تک ہو رہا ہے، اس واقعے کا ایسا ثبوت ہے جس سے بڑھ کر کسی تاریخی واقعے کا ثبوت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس بائبل بیابان فاران کا جو واقعہ بیان کرتی ہے، وہاں نہ پہلے کبھی اس طرح کی سعی ہوئی نہ آج ہو رہی ہے۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ اپنے آپ سے کہنے لگیں، چپ رہے، یعنی شور مچانا بند کر، اور غور سے سننے لگی۔ آواز پھر آئی۔ انہوں نے کہا، اے شخص، تو نے اپنی آواز مجھے سنا دی، کیا تیرے پاس میری فریاد رسی کے لیے کچھ ہے؟ یکا یک انہوں نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا۔ ابراہیم بن نافع اور ابن جریح کی روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ لب بھر بھر کر پانی مشکیزہ میں بھرنے لگیں، اور جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئیں، پانی ابل ابل کر اوپر آتا رہا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت پر چھوڑ دیتیں، یعنی چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر نہ لیتیں، تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اس طرح حضرت ہاجرہ پانی پینے لگیں اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگیں۔ فرشتے نے ان سے کہا، ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو،
یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر کے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حالت کچھ مدت رہی تھی کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ کدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ یہ یمن کے قحطانی عربوں کا ایک قبیلہ تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک مقام کے گرد اڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ پرندہ تو پانی پر چکر لگا رہا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی اس وادی سے گزرے مگر یہاں کوئی پانی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک دو آدمی بھیجے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر ان لوگوں کو خبر دی۔ وہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پایا۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمیں اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس اتر جائیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مگر پانی تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل کی ماں کو ملنسار پایا اور وہ خود بھی چاہتی تھیں کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور اپنے خاندان والوں کو بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی خاندان وہاں بس گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے بڑھے اور انہی سے عربی زبان سیکھی۔ عربی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان نہ تھی کیونکہ وہ عراق کے رہنے والے تھے، اور پھر کنعان میں آباد ہوئے۔ حضرت ہاجرہ کی زبان بھی عربی نہ تھی کیونکہ وہ مصری تھیں۔ جرہمیوں کو یہ لڑکا بہت پسند آیا اور وہ یہ چاہنے لگے کہ انہی کے ہاں اس لڑکے کی شادی ہو۔ بیٹے کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو اس وادی میں چھوڑ کر ان سے بے پرواہ نہیں ہو گئے تھے، بلکہ وقتاً فوقتاً خبر گیری کے لیے آتے اور کچھ مدت تک قیام فرماتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑتے وقت دعا مانگی تھی، اے میرے رب، اس کو پرامن شہر بنا دے۔ ٹھیک اس دعا کے مطابق وہی سنسان مقام اب ایک بستی بن چکا تھا، اور یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دوران میں اس جگہ بسنے والے جرہمیوں کے اندر اسلام کی تبلیغ بھی ضرور کی ہوگی۔ اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جو تاریخ انسانی میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی اولاد، اپنے پہلوٹے اور اکلوتے بیٹے کو ایسی حالت میں جبکہ وہ جوانی کی عمر کے قریب پہنچ رہا تھا، اپنے رب کا اشارہ پاتے ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ سورہ صافات آیت 102 تا 107۔ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے تھے وہ منا کا مقام تھا، جہاں آج تک اسی تاریخ 10 ذی الحجہ کو
قربانیاں کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس مقام کا نام بکہ بھی آیا ہے، سورہ آل عمران آیت 96۔ لیکن ابن ہشام جلد اول صفحہ 119 کے بیان سے معلوم ہوتا ہے یہ اس کا قدیم نام نہیں ہے، بلکہ بعد میں جب اسے حرم کی حیثیت حاصل ہو گئی تب اسے اس نام سے پکارا جانے لگا۔ ابن ہشام کا قول ہے مکہ کو بکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جباروں کی گردن توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی مزید تشریح یہ کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں مکہ کسی ظلم و زیادتی کو برقرار نہیں رہنے دیتا تھا، اور جس نے بھی اس میں زیادتی کی اسے اس شہر نے نکال پھینکا۔ منا لے جانا اس لیے ضروری تھا کہ مکہ میں اس وقت آبادی ہو چکی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی وہاں موجود تھیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام مکہ کے باہر منا کی سنسان پہاڑیوں میں بیٹے کو لے گئے۔ نیز یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12-13 سال سے زیادہ نہ تھی، اور حضرت اسحاق ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، کیونکہ اسی سورہ صافات میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، آیت 112۔